صرف مار کر ہی سکون نہیں ملا، گلا کاٹا اور پھر منہ کو چولہے پہ رکھ کر جلا دیا تاکہ پوری کی پوری شناخت ہی ختم ہو جائے۔ زارا، جس کو بہت ہی چاؤ کے ساتھ ماں باپ نے خالہ سغرا کے بیٹے قدیر سے 4 سال قبل بیاہ دیا۔ اصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ باپ 2 دن سے بیٹی کے نمبر پر کال کر رہا تھا مگر نمبر مسلسل بند ہی جا رہا تھا۔ وہ بیٹی کے سسرال چلا آیا اور پوچھا کہ زارا کہاں ہے۔ فون بند ہے اس کا، جبکہ زارا کا 2 سال کا بیٹا گھر میں موجود تھا۔ ساس اور نندوں نے بتایا کہ 2 دن پہلے وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، موبائل بھی ساتھ ہی لے گئی ہے۔ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اسی لیے اس کو خاموشی کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں۔ باپ کو اس جھوٹی بات پر یقین نہ آیا کیونکہ اس کو اپنی بیٹی اور اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔ 4 سال پہلے اس نے بہت ہی چاؤ کے ساتھ اس کا رشتہ اس کی خالہ سغرا کے بیٹے قدیر سے کیا اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ہاں، سگی خالہ اس سے اکثر ناراض ہی رہتی تھی مگر وہ پھر بھی بیٹی کو نباہ اور صبر کی تلقین کرتا رہتا۔ اس نے تلاش گمشدہ کے لیے پولیس کی مدد لی۔ بات جب پولیس تک پہنچی تو پولیس نے سسرالیوں کے بیان لیے، زارا کی ساس اور نندوں کو بھی شامل تفتیش کیا۔ جب تفتیش کی گئی تو ہر ایک کے بیان علیحدہ ہی ثابت ہوئے، جس پر پولیس کو اور بھی زیادہ شک ہوا، اس لیے ان کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ زارا باغی نہیں بلکہ 11 نومبر کی رات انہوں نے اس کو مار کر نہر میں پھینک دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا، اس کو مارنے کے بعد اس کا گلا کاٹا اور پھر چولہے پہ رکھ کے اس کا منہ جلا دیا تاکہ اس کی شناخت ہی ختم ہو جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون ہے۔ ان ظالموں نے زارا کے شوہر کو بھی یہی بتایا کہ وہ کسی سے رابطے میں تھی اور گھر سے نکل گئی، جبکہ زارا 7 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ننھی جان بھی ماری گئی۔ جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا کچھ بھی نہیں، وہی ساس بہو کی ازلی چپلش اور نند بابی کا بیر۔ زارا کی 5 نندیں تھیں اور قدیر ان کا اکلوتا بیٹا، اور انہوں نے خود زارا کا رشتہ مانگا اور اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے اپنے گھر لے آئے۔ جھگڑا سارا پیسے کا تھا اور انا اور ضد کا تھا۔ اس کے سسرال والوں کا خیال تھا کہ ان کا بیٹا جو کچھ بھی کماتا ہے سارا بہو کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، جبکہ اسے سب کچھ ماں اور بہنوں کو دینا چاہیے تاکہ وہ خود زارا کو ترسا کر 1 روپیہ اس کی ضرورت کے مطابق دیں یا پھر نہ دیں بلکہ اپنی مرضی ہی چلائیں۔ انہی جھگڑوں سے تنگ آ کر قدیر اپنی بیوی زارا کو اٹلی لے گیا اور کچھ ماہ پہلے سسرال چھوڑ گیا۔ اس بار ساس اور نندوں نے سوچا کہ زارا کو واپس ہی نہ جانے دیا جائے اور اس کا قصہ تمام کر کے الزام بھی زارا پر ہی لگا دیں کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اسی لیے زارا کی ساس نے لاہور سے اپنے نواسے نوید کو بلایا اور سوئی ہوئی زارا کو فجر سے کچھ دیر پہلے اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کی سانس بند کر کے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب مسئلہ لاش کا تھا کہ وہ کہاں جائے گی اور شناخت کیسے چھپائیں، تو سر کو دڑ سے الگ کر کے چولہے پر جلایا گیا تاکہ نئے نقش مسخ ہو جائیں اور اس کی شناخت باقی نہ رہے۔ پھر جسم کاٹ کر 2 الگ الگ بوریوں میں ڈالا، ایک بوری نہر میں اور ایک دور کہیں جھاڑیوں میں پھینک دی۔ گھر والوں کے بتانے کے مطابق پولیس نے جگہ جگہ ڈھونڈا تو اس کے جسم کی باقیات مل گئیں۔ سوال یہ ہے کہ زارا کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس کا شوہر اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا؟ کیا اس کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا؟ زارا کو ویسے ہی تنگ کیا جائے جیسے ٹیپیکل خاندانوں میں ہوتا ہے؟ دعا ہے کہ کسی کی اولاد کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو جو زارا کے ساتھ ہوا۔